آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے صرف اپنا خواب ہی پورا نہیں کیا بلکہ ہمیں روایتی ملا سے نکال کر ایک نیا انداز دیا، ایک نئی سوچ دی، مختلف تحقیقات کے پہلو دیے اور ملا اور مصر کے اندر فرق ختم کیا۔ جس شخص نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم مساجد اور مدارس سے نکل کر دیگر شعبوں کے اندر بھی خدمات سر انجام دے سکیں۔ میں سب سے پہلے روایتی محتممین سے معذرت کرتے ہوئے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو محتمم صاحب کے پاس ایک اچھی گاڑی ہوتی ہے، ایک اچھا گھر ہوتا ہے اور کھانے کے لیے بہت ساری اچھی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس محتمم صاحب کو دیکھا جائے تو اس نے بٹاگرام کے اندر اپنی اچھی خاصی جائیداد بیچ کر ادارے کے نام کی اور ادارے کے اوپر جو قرض تھے وہ اس سے اتارے۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو میں نے خود آبزرو کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آج کل کے ناظم صاحب کو اور محتمم صاحب کو اپروچ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے طلباء سے اتنی عرض کی تھی کہ وہ یہ کیا کریں کہ مجھے میسج کر دیں، کال میں خود کروں گا۔ اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ میسج آپ آج کریں گے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو جواب ملے گا، رات کو 2 ہوں یا صبح کے 12 بج رہے ہوں، جب بھی آپ ان کو میسج کرتے تھے میسج کا جواب ملتا تھا، کال آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ان کے اوپر اعتراض ہوا۔ ہماری کلاس کے اندر ایک لڑکے نے پرچی کے اوپر لکھ کر سوال کیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک شاندار بیٹھک بنائی ہوئی ہے اپنے لیے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی کلاس کے 2 ذمہ دار لڑکے میرے ساتھ بھیجیں۔ اگر میری بیٹھک کے اندر موجودہ لٹکے ہوئے پردے آپ کے کلاس کے پردوں سے اچھے ہوئے تو وہ آپ اپنے پاس لے آنا اور اپنی کلاس کے پردے میری بیٹھک میں لگا دینا۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ موجودہ جو انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے لنڈے سے کئی سال پہلے خریدا تھا اور ابھی تک وہی استعمال کر رہا ہوں۔ ایک اور بات، آج کل انتہائی معذرت کے ساتھ محتممین سے اور ملا سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آج کل اگر ان سے کوئی رشتے کی بات کرے تو یہ تو بہت بعید کہ وہ اس کو چھوڑیں گے مدرسے کے اندر فوراً اخراج ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب سے ایک لڑکے نے پرچی لکھی اور یہ التجا کی کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ ایک شرارت ہوگی لڑکے کی، لیکن ان کا صبر، ان کی برداشت اور ان کا بڑا پن دیکھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کر اپنی بیٹی سے بات کروں گا، اگر وہ راضی ہوئی تو آپ اپنا رشتہ لے کر آ جانا۔ ایک مرتبہ اخیر عمر میں جب مولانا بہت معذور ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل اتنے نہیں تھے، تو انہوں نے انتظامیہ سے یہ درخواست کی کہ میرے لیے ایک اچھی گاڑی کا بندوبست کر دیں تاکہ جب وہ دور دراز کا سفر کریں تو ان کے لیے آسانی ہو۔ تو ادارے کی انتظامیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مشورہ کیا اور مولانا کو بتایا کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کو گاڑی دلا سکیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ان کی گاڑی پہ سفر کیا۔ اخیر عمر میں جب ان کے پاس جو گاڑی تھی خیبر تھی، میں نے اس میں سفر کیا اور مجھے خود عجیب سا لگا کہ ایک اتنا بڑا آدمی کیسے اس گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو کہ 24 اگست سن 2021 کو وہ وفات پا چکے تھے، اور ان کا یہ شعر مجھے بہت یاد آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میری دعا ہے کہ مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ تمام منازل آسان فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے اور ان کا جو مشن تھا وہ تا قیامت سلامت رہے۔